بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے عارضی مہلت مل گئی تھی۔ باس کی گفتگو کا اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھے کراچی لے جانے یعنی مزید کئی دن زندہ رکھنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں اس مدت میں اپنی گلو خلاصی کے لیے کچھ ہاتھ پیر مار سکتا تھا، اس وقت اس سے زیادہ کی امید عبث تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد باس پھر بولنے لگا، تم سمجھ گئے کہ ہمارے لیے مکاؤ کی کیا اہمیت ہے؟ وہاں ہمارا ایک اہم ذہین آدمی بڑے مجمع میں قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ہاں، میں اپنی زندگی بھر ڈان نیشیکاؤ کو نہیں بھول سکتا، میں اداسی اختیار کر کے کہا۔ مجھے کئی دن بعد ہم چیف نے اس کے افسوسناک قتل کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈان مجھ سے بہت محبت کر اور نرمی سے پیش آیا تھا۔ اس نے مجھے تخلیے میں گفتگو کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ اگر موت نے اسے رپورٹ بھیجنے کی مہلت دی ہوتی تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ مجھے چیف سے زیادہ با اختیار بنانے کا آرزومند تھا، مگر موت نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ ڈان نیشیکاؤ مکاؤ میں مارا گیا، یہاں مافیا تہس نہس کر دی گئی، اور چیف اپنے ایک ماتحت کی ماتحتی کرنے سے پہلے ملک کے عدم کو سدھار گیا۔ ڈان نیشیکاؤ کی رپورٹ مدر مافیا کے ریکارڈ پر ہے۔ باس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، یہی وجہ ہے کہ تمہیں زندہ پکڑا گیا ہے۔ الزام ثابت ہونے تک زندہ رکھا جائے گا، ورنہ غداروں کے لیے مافیا کی روایت بہت شفاقانہ ہے۔ جس کسی پر مافیا سے غداری کا شبہ بھی ہو جائے، اسے پہلی فرصت میں دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ تمہارا دامن صاف ہوا تو پاکستان میں مافیا کی تنظیم نو کا کام شاید تمہیں ہی سونپ دیا جائے گا۔ تم اپنی بات کہہ چکے ہو، میں نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے۔ میری بے گناہی کا فیصلہ کب ہوگا؟ تمہیں مکاؤ سے آئے ہوئے چینیوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زبانیں کھلوائی جائیں گی۔ باس کے ہونٹوں پر خفیف سی طنز یا مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے شبہ ہے کہ کہیں وہ ڈان کوانگ فو کے آدمی نہ ہو۔ یہ ڈان کوانگ فو کون ہے؟ میں نے اپنے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مکاؤ میں شی کا آئی مین ہے۔ باس کے ہونٹوں کے گوشے مزید پھیل گئے۔ وہ اس خطے میں اس قدر طاقتور اور بارسوخ ہے کہ اسے مکاؤ کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حصہ ادا کیے بغیر کوئی شخص کوئی جائز یا ناجائز دھندا نہیں کر سکتا، پھر بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ڈان نیشیکاؤ اسی کی حویلی میں مارا گیا تھا۔ اوہ، میں نے تحیر زدہ آواز میں کہا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر تو یہ سامنے کی بات ہے کہ شی کے ایک بڑے نے مافیا کے ایک بڑے کو گھیر کر مروا دیا۔ اس سازش میں کوانگ فو کے چیتڑے اڑا دینے چاہیے تھے۔ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی اور بچپن کے گہرے دوست تھے۔ وہ شی اور مافیا کا کوئی قصہ نہیں تھا۔ ایک دوست اپنے پرانے دوست سے ملنے گیا تھا۔ چینی بہت روایت پرست ہوتے ہیں، وہ دشمن کو بھی ایسی مکاری سے نہیں مارتے۔ ڈان نیشیکاؤ کے قتل کے بعد ڈان کوانگ فو کے آدمیوں نے مکاؤ کے ہر مشتبہ آدمی کے گھر اور کاروبار کو جلا کر راکھ کے ڈیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ شاید کسی نے کوانگ فو کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ نہ دیکھی ہو، لیکن مکاؤ میں بھڑکتے ہوئے فلک بوس شعلوں کو میلوں دور تک دیکھا گیا تھا۔ ڈان کوانگ فو نے اپنے معزز ترین مہمان کے قتل کو اپنی سخت بے عزتی تصور کیا تھا۔ وہ آج تک مافیا کے بڑوں سے شرمسار ہے، لیکن ڈان کوانگ فو کی حویلی میں پیش آنے والے واقعات سختی سے دبا دیے گئے، کیوں کسی کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہوا، وہاں کون کون مشتبہ تھا۔ ڈان کوانگ فو کس کی بو پر لگا ہوا ہے؟ پرانے دوستوں کی ملاقات کے جشن میں شرکت کرنے والے اس بارے میں ایک لفظ بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہے۔ بس ڈان یہ کہتا ہے کہ جس دن وہ اپنے عزیز ترین دوست کے قاتل کو پکڑ لے گا، اسے اسی دن نیشیکاؤ کے ورثا کے حوالے کر دے گا۔ اس کی وہ باتیں آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ ان سے میری کئی الجھنیں دور ہو گئیں۔ مجھے ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جب ڈان کوانگ فو مجھ پر شبہ ہو چکا ہے تو کسی وقت یہ بات مافیا والوں کو بھی معلوم ہو جائے
جائے گی اور وہ مجھے فنا کر دینے پر تل جائیں گے۔ لیکن باس نے اپنی روانی میں اندر کی باتیں اگل دی تھی۔ ڈان جو کچھ کر رہا تھا سخت رازداری کے ساتھ کر رہا تھا۔ مافیا والے سر توڑ کوششوں کے باوجود حقائق یا ڈان کی سوچ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن باس مجھے مکاؤ والوں کے سامنے ڈالتے ہی سب کچھ جان لیتا تو میں دو طرفہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ ان معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، میں نے سر جھکا کر کہا۔ اگر ڈان کوانگ فو مجرم ہونے کے باوجود اتنا کٹر روایت پرست ہے تو بہت عظیم آدمی ہے۔ حیرت ہے کہ میں مکاؤ جانے کے باوجود اس کا ذکر تک سننے سے محروم رہا۔ اس بارے میں زیادہ نہ بولو، اس نے ناگواری سے کہا۔ اگر صرف ایک بات معلوم ہو جائے کہ مکاؤ سے آئے ہوئے بدماش ڈان کوانگ فو کے نمک خوار ہیں تو میں اپنے ناخنوں سے تمہارا نرخرا چیر ڈالوں گا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ تم جھوٹے ہو۔ تم حبیب جیوانی کی زندگی میں اسے بتائے بغیر مکاؤ گئے اور دھوکے سے ڈان نیشیکاؤ کو موت کے گھاٹ اتار کے واپس لوٹ آئے۔ اب ڈان کوانگ فو کو شدت سے تمہاری تلاش ہے۔ تم تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھ رہے ہو۔ میں نے احتجاج کیا، اگر وہ ڈان کے آدمی نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ وہ احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ میں بتا ہی چکا ہوں کہ ایسی صورت میں پاکستان میں مافیا کے نئے چیف تم ہوگے۔ گندمی چہرے پر اس کے چمکتے ہوئے دانتوں کی نمایاں قطار مجھے اس خونی بھیڑیے کی یاد دلا رہی تھی جو اپنے شکار کو کسی بند گوشے میں بے بس پا کر دانت نکوس رہا ہو۔ کراچی پہنچنے ہی تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بوبی نے اپنی دانست میں باس کی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا، اگر ڈان نیشیکاؤ کی آخری رپورٹ تمہارے حق میں نہ ہوتی تو پشاور ہی میں تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ باس ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بوبی سے مخاطب ہو کر بولا، اکبر خان کو اندر بلاؤ۔ بوبی دروازے کی طرف گیا تو میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باس سے سوال کر ڈالا، اب ہم کراچی کے لیے کب روانہ ہوں گے؟ اس وقت تک کافی اجالا پھیل چکا تھا، لیکن ضرورت نہ ہونے کے باوجود کمرے کے بلب روشن تھے۔ بندوبست ہوتے ہی ہم چل پڑیں گے۔ میں وقت برباد کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ کیا اس دوران میں مجھے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ میں نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، وہ گرایا۔ یہ یاد رکھنا کہ فیصلہ ہونے تک تم ایک قیدی کی حیثیت سے رہو گے۔ اسی اثناء میں اکبر خان اندر آ گیا اور باس اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں چند گھنٹوں کے لیے قید کی نگرانی کرنی ہوگی۔ یہ دھیان رکھنا کہ ڈینی بہت چلاک اور مکار آدمی ہے۔ ہم آج ہی کسی وقت اسے یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ تم چاہو تو اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا سکتے ہو۔ اکبر خان نے اپنے نیفے میں اڑسا ہوا پستول نکال کر اس کی نال کو بوسہ دیا اور فخریہ لہجے میں کہا، میرا بس یہی ایک ساتھی کافی ہے۔ اس کے سامنے 10 ڈینیوں کی چلاکی اور مکاری بھی کام نہیں آ سکے گی۔ گڈ۔ باس اس کے شانے پر تھپکی دیتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد اکبر خان نے ہوشیاری سے دروازہ بلٹ کیا اور کرسی پر جم کر بیٹھ گیا۔ تم نے سن لیا ہوگا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، میں نے تم لوگوں کی کافی باتیں سنی ہیں۔ وہ ضرور برے آدمی ہیں، مگر میں بھی نیک نام نہیں ہوں۔ انہیں تم پر غداری کا شبہ ہے۔ مخبری کوئی بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مخبر بہت بڑا محب وطن ہو۔ ذاتی پرخاش نکالنے کے لیے بھی لوگ ایسے کام کر گزرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے تمہارے لیے صورتحال جو کی توں رہی ہے۔ میں نے تم سے غلط بیانی نہیں کی تھی، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیروئن کی تجارت سے کہیں زیادہ خطرناک عزائم رکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح تمہاری تسلی کرا سکتا ہوں۔ مجھے تسلی کی ضرورت ہی نہیں، میں ان دونوں کی واپسی کا انتظار کروں گا، وہ بے فکری سے بولا۔ چند ثانیوں تک غور فکر کرنے کے بعد میں نے تجویز پیش کی، تم پشاور میں کسی فوجی افسر سے فون پر میری بات کرا دو۔ تم دیکھ لینا کہ وہ مجھے پہچان لے گا، اس کی گواہی تمہیں میرے دعوے کا یقین دلا دے گی۔ میں احمق نہیں ہوں، وہ تلخی سے بولا۔ فون مل جانے کے بعد تم کوئی بھی چال بازی کر سکتے ہو۔ میں تم سے حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں فون پر اپنی شناخت کے سوا کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ میں چاہوں بھی تو اس مقام کی نشاندہی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائے تھے۔ میں نے التجائیہ انداز میں کہا، میں بس ایک موقع چاہتا ہوں، وہ افسر مجھے پہچان گیا تو تم اس سے بات کر لینا، ورنہ میں تانب تقدیر ہو کر حالات کا مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا دعوے میں ذرا بھی سچائی ہوئی اور تم نے مار ڈالے گئے تو مجھے زندگی بھر کلک رہے گا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، میرے گاؤں کا ایک آدمی ایک فوجی افسر کا اردلی ہے، میں اسی سے بات کر سکتا ہوں۔ وہ تمہیں نہیں پہچانے تو پھر نہ تلملانا، میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ میرے مقدر نے یاوری کی تو یہی ایک موقع میری زندگی کا بہانہ بن جائے گا۔ تم بستر سے اٹھ کر ادھر دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ
تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ اس نے پستول کی نال سے باتھ روم کی سپاٹ دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں بے چوں چرا اس طرف بڑھ گیا۔ میری طرف سے مطمئن ہو کر اس نے مسحری کے نیچے ٹٹولنے کے بعد ایک سال خوردہ سا فون نکال لیا۔ کمرے میں انسٹرومنٹ کی موجودگی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہوٹل بالکل ہی گیا گزرا نہیں تھا۔ فون کے تار الگ کر کے ریسیور سے باندھ دیے گئے تھے۔ اکبر خان نے تاروں کے سرے پر لگا ہوا ننا سا پلگ فون کے عقبی حصے میں بنی ہوئی مخصوص جگہ پر لگا دیا اور فون کی گھنٹی ٹن ٹن کر کے رہ گئی۔ اکبر خان کے ایک ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ریسیور اٹھا کر اپنے شانے اور گردن کے درمیان میں دبایا اور اسی ہاتھ سے ایک ہندسا ڈائل کر کے دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ غالباً آپریٹر کا نمبر تھا۔ سلسلہ ملنے پر اکبر خان نے پشتو میں گفتگو شروع کر دی۔ چند فکروں کا تبادلہ ہونے کے بعد اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اکبر خان نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار اس نے پرتپاک سلام سے گفتگو کی ابتدا کی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مطلوبہ آدمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ خاصی دیر تک زور و شور سے گفتگو میں مصروف رہا۔ اس دوران میں وہ بار بار میری طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے میرا نام بھی لیا، لیکن میں اس کی مجموعی گفتگو سے کوئی مفہوم اخذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر کار وہ سنسنی خیز لمحہ بھی آ گیا جب اکبر خان ریسیور بستر پر رکھ کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ آخر کپتان صاحب سے بات کرو، تم نے کوئی فالتو بات کی تو میں لائن کاٹ دوں گا۔ میں نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں 69 فیلڈ سے کیپٹن بابر بول رہا ہوں۔ میری اضطراری ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے ایک شائستہ اور نکھری ہوئی آواز ابھری۔ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے لب و لہجے میں پنجاب کا رنگ نمایاں تھا۔ میرا نام ڈینی ہے اور اسپیشل ٹاسک فورس کا اول خان۔ میں نے بات شروع ہی کی تھی کہ تحیر زدہ لہجے میں کاٹ دی گئی۔ اوہ تو تم وہ ڈینی ہو؟ کیپٹن بابر فرتے حیرت سے آپ کے بجائے تم پر اتر آیا۔ البرٹو ویلیسا کی کہانی ابھی تک ہم لوگوں کو حیران کر رہی ہے، کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے البرٹو ویلیسا کا حوالہ دے کر میرے بدن میں ایک نیا ولولہ بیدار کر دیا۔ وہ میرے نام ہی سے نہیں کام سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے دوبارہ بات شروع کی تو فرتے جذبات سے میری آواز برائی ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں فون اپنے میزبان کو دے رہا ہوں، اسے میرے بارے میں بتا دیں، شاید اس طرح مجھے اپنی مشکلات سے نجات مل سکے۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور اکبر خان کو دے دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کیپٹن بابر اسے ہر اعتبار سے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اکبر خان نے اس سے پشتو میں بات کرنی چاہی، مگر فوراً ہی اردو پر آ گیا۔ شاید کیپٹن بابر پشتو سے واقف نہیں تھا۔ ابتدا میں اکبر خان ہوں ہاں کر کے دوسری جانب سے کی جانے والی تقریر سنی، پھر مدافعانہ لہجے میں بولا، سر میں ڈینی صاحب کو پوری عزت احترام دوں گا۔ اس معاملے میں مجھ سے دھوکہ کیا گیا ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے یہ فون کر لیا، ورنہ ڈینی صاحب خطرناک لوگوں میں بھی گر جاتے۔ میں بس ابھی انہیں روانہ کر دیتا ہوں، ان کے بدخواہوں سے میں خود نمٹ لوں گا۔ وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا، پھر بہت بہتر کہہ کر ریسیور دوبارہ مجھے دے دیا۔ خطرے کی بات ہے تو تم وہیں ٹھہرو، کیپٹن بابر پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں ابھی ایس ٹی ایف کے مقامی یونٹ کو مطلع کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ فوراً تمہارے طرف چل پڑیں گے۔ یہ کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ اکبر خان حیران و نادم سا میرے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بھرے ہوئے پستول کی نال خود بخود فرش کی طرف جھک گئی تھی۔ میں نے ہوٹل کے نام کے بارے میں اس سے سوال کر لیا۔ ارادہ کیا ہی تھا کہ دروازے پر تیز دستک ہونے لگی۔ اکبر خان نیند سے بھڑکے ہوئے کسی معمول کی طرح دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ قصہ خوانی بازار کا کوئی ہوٹل ہے، مجھے اس کا نام نہیں معلوم، میں نے فون پر کہا۔ اکبر سے نام پوچھ کر بتاؤ، وقت برباد نہ کرو، وہ لوگ کسی وقت واپس آ سکتے ہیں۔ وہ ابھی آتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ باس اور بوبی نے کھلے ہوئے دروازے میں سے مجھے فون پر مصروف دیکھا تو حیرت اور غصے سے ان کے چہرے بگڑ گئے۔ باس نے اکبر خان کو ایک طرف دھکیل دیا، بوبی نے میری طرف چھلانگ لگائی، اس کے ایک ہاتھ میں وزنی تھیلا جھول رہا تھا۔ وہ آ گئے، میں نے ماؤتھ پیس میں تیزی سے کہا، اور لمحے بوبی نے بستر پر سے فون اٹھا کر کھینچ لیا۔ ریسیور میرے ہاتھ سے نکل گیا اور فون کے تار ٹوٹ کر الگ ہو گئے۔ میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ باس اکبر خان پر آنکھیں نکال کر، معلوم ہوتا ہے تم اس سے مل گئے ہو، تم بلا وجہ گرم ہو رہے ہو۔ اکبر خان نے حیرت ناک صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں پشاور سے کراچی جانے والی جہازوں کا وقت معلوم کر رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی تو میں ریسیور ڈینی کو تھما کر ادھر آ گیا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وفاداریوں میں تبدیلی رونما ہوتے ہی اکبر خان کی جبلی مکاری پوری طرح عود کر رہی تھی۔ تم نے وہ
आगे के अल्फाज किससे कहे थे? बॉबी ने गुर्रा कर मुझसे पूछा। इसने मेरा आखिरी फिक्रा सुन लिया था। किसी से भी नहीं, मैंने सादगी से कहा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि इस्तरारी तौर पर मेरे मुंह से क्या निकला था। तुम कराची की परवाजों का वक्त क्यों मालूम कर रहे थे? बॉस पूरी तरह मुतमिन नहीं हो सका था। तुम्हारी वापसी के वक्त का अंदाजा लगाना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ ही गए। इस वक्त अकबर खान का झूठा एतमाद काबिले दीद था। हाँ, ये अच्छा हुआ कि हम बर वक्त लौट आए। बास बिन्ना कर बोला, अब हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम एक लम्हे के लिए भी यहाँ ठहरने का खतरा मोल नहीं ले सकते, लेकिन रवानगी की तैयारी के लिए हमें थोड़ी देर तक यहाँ रुकना ही होगा। बॉबी ने मानी खेज लहजे में कहा और अपना थैला बिस्तर पर रखकर इसमें से मुतअद्दिद चर्मी तस्मे वगैरह बाहर निकालने लगा। इसके कपड़े उतरवाओ। थोड़ी देर बाद जब बॉबी अपने काम से फारग हो गया तो बॉस ने गुर्रा कर अकबर खान को हुक्म दिया। अकबर खान मुतरद्दिद अंदाज में अपनी जगह पर खड़ा रहा। बॉस ने बरहमी से अपनी हदायत दोहराई और अकबर खान मेरी तरफ बढ़ गया। मेरे लिए वो हदायत नाकाबिले फहम थी। बॉबी के थैले से बरामद होने वाले चर्मी तस्मों को देखकर मैंने अंदाजा लगाया था कि वो शायद मुझे बेदस्तों पा करके बेहोशी के आलम में होटल से निकाल ले जाना चाहते थे, लेकिन लिबास उतरवाने का मकसद मेरी समझ से बाहर था। मैंने एहतिजाज किया, मुजाहमत भी की, लेकिन उन्होंने मेरे बदन से शिंगारियों की दी हुई कमीज के साथ ही बनियान भी उतार दिया। बॉस ने अकबर खान को गैर मुसल्लह करके मुझे इसके पिस्तौल की ज़द में ले लिया था। बॉबी एक चौड़ी और कई जगह से फूली हुई चर्मी जैकेट लेकर मेरे पीछे आया और फिर इसने वो बेल्ट मेरी कमर और पेट के गिर्द कस दी और पुश्त पर इसके पेचीदा तस्मे बांधने लगा। मैं अपने नंगे धड़ के साथ अहमकाना अंदाज में खड़ा रहा। फिर इसने बेल्ट की पुश्त से मुंसलिक दो मजबूत तस्मे मेरे शानों पर से गुजार कर पेट पर हुए कसी हुई बेल्ट से बांधना शुरू कर दिए। इस तरह वो बेल्ट मेरी कमर के गिर्द एक ही जगह जमकर रह गई। मैं गैलसनुमा चर्मी तस्मे काटे बगैर बेल्ट को नीचे नहीं सरका सकता था। दूसरे मरहले में इस बेल्ट के मजीद दो तस्मे मेरे धड़ के आखिरी सरों पर टांगों के गिर्द बांध दिए गए। इस अमल के बाद बेल्ट को ऊपर सरकाना भी नामुमकिन हो गया था और मैं अमलन इस चर्मी जाल में जकड़ कर रह गया था। गनीमत यह था कि इन बंदिशों में मेरे हाथ पैरों को मुकैयद नहीं किया गया था। अब कपड़े पहन लो। बॉबी ने मेरे बरहना शाने पर हाथ मार के हकारत से कहा। मैंने कुछ न समझते हुए बनियान और फिर कमीज पहन ली। मैं गिरेबान के बटन लगा रहा था तो बॉबी प्लास्टिक की एक डिबिया लेकर मेरे सामने आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी कमर के गिर्द बंधी हुई बेल्ट में इतना ताकतवर बारूदी मादा महफूज है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे चला दिया जाए तो तुम्हारे बदन के चीथड़े भी दरियाफ्त नहीं हो सकेंगे। पूरी बात समझ में आते ही मेरे बदन के मुसामात से ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा। इस बारूदी बेल्ट का रिमोट कंट्रोल बॉबी के हाथ में मौजूद था। इसकी उंगली की खफीफ सी जंबश लम्हा भर में मेरा काम तमाम कर सकती थी। अब तुम हमारी हदायत पर अमल करोगे, बास ने सर्द लहजे में कहा। ये याद रखना कि इस इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल सिस्टम की रेंज बहुत ज्यादा है। लिबास के नीचे होने की वजह से तुम बेल्ट और तस्मों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकोगे। अकबर खान बज़ाहिर गैर जानिबदार नजर आने की कोशिशों के बावजूद मुतफक्कर नजर आने लगा था। बॉबी ने अपनी जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकालकर अकबर खान की तरफ उछाल दी। ये रकम तयशुदा मुआवजे से बहुत ज्यादा है, इसमें तुम्हारा इनाम भी शामिल है। अब तुम डैनी को हमेशा के लिए भूल जाओ। तो क्या तुम इसे ले जा रहे हो? इसने गड्डी लपकने के बाद हाँ, अब ये होटल भरोसे के काबिल नहीं रहा, बॉस ने सर्द लहजे में कहा। फिर मुझसे मुखातब हो गया, तुम मेरे और बॉबी के दरमियान में चलोगे। तुमने किसी जगह रुकने या किसी से बात करने की कोशिश की तो अपने बुरे अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। वो फातहाना अंदाज में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने इसकी तकलीद की। बॉबी मेरे पीछे आ रहा था। आखिर में अकबर खान भी चला आ रहा था। इस बेचारे की सारी मेहनत रायगा गई थी और मैं सोच रहा था कि इस बार कैप्टन बाबर की यकीन दहानी के बावजूद मैं भयानक तरीन खतरात से निजात हासिल नहीं कर सकूंगा। इस होटल के रिहायशी कमरे में मैं फोन भी देख चुका था, लेकिन मजमूई तौर पर वो कोई आला होटल नहीं था, बल्कि हर एतबार से जलाल आबाद के गजनी होटल से बहुत कम तर था। कंक्रीट की राहदारी और फिर जीनों पर हमारे कदमों की आवाजें गूंजती रहीं। बॉस सबसे आगे था और मेरे पीछे दो अफराद के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। इनमें से एक बॉबी और दूसरा शायद अकबर खान था, जो मेरे इस अंजाम से खासा नाखुश था। यक मंजिला जीने के इख्तिताम पर तंग सी दाखिली गुजरगाह में एक चौबी काउंटर बना हुआ था। काउंटर के पीछे एक सुर्ख और सफेद और उदेड़ उम्र मुकामी बैठा हुआ अखबार पढ़ने में मसरूफ था। कदमों की आवाज सुनकर इसने अखबार काउंटर पर रख दिया और गहरी नजरों से बॉस को घूरने लगा, क्योंकि इस वक्त वही हमारी पेशवाई कर रहा था। हम जा रहे हैं, बॉस इसकी तेज नजरों से गड़बड़ा कर बोला। हमारा कोई हिसाब हो तो
बता दो, हो सकता है हमें दोबारा इधर आने का मौका न मिल सके। तुमसे मेरा कोई हिसाब नहीं है, इसने बेपरवाही से कहा। फिर इसकी अकाबी नजरें बॉस के चेहरे से फिसलती हुई मेरे वजूद पर जमकर रह गईं। वो मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, तो ये कहो कि तुम मरीज को भी अपने साथ ले जा रहे हो? अकबर खान कहाँ है? इसने बिल्कुल गैर मुतवक्को अंदाज में आखिरी सवाल किया था। मैं यहाँ हूँ मामा, अकबर खान ने फौरन ही जवाब दिया। वो इस वक्त रास्ता साफ होने के इंतजार में आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ था, जहाँ वो अपने मामू की निगाहों से ओझल था। तूने 2-4 दिन की बात की थी, ये लोग चंद घंटों बाद ही मरीज को ले जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? वो शख्स गहरी नजरों से बारी बारी हम तीनों का जायजा ले रहा था। कोई गड़बड़ नहीं। अकबर खान बॉबी को धकेल कर अपने मामू के सामने पहुंच गया और धीमी मगर पुरजोश आवाज में बोलने लगा, मुझे रकम मिल चुकी है, ये लोग जाना चाहते हैं तो हम इन्हें क्यों रोकें? अच्छा। वो अपने सर पर जमी हुई चित्राली टोपी को माथे पर झुकाते हुए बोला, तू राजी है तो मुझे इन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें समझा दे कि अब ये मेरे होटल को बिल्कुल भूल जाएंगे, इस तरह जैसे कभी इधर आए ही ना हो। इन्होंने मेरे लिए कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश की तो ये सब अताब में आ जाएंगे। बॉस का बायां हाथ जेब में था। मुझे अंदाजा था कि इसका वो हाथ पिस्तौल के आहनी दस्ते पर जमा हुआ होगा। वो अकबर खान के बोलने से पहले काउंटर की तरफ झुका और सरसराती हुई आवाज में बोला, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, हम पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। जो पीछे रह जाता है इसे भूल जाते हैं, हमारी निगाह हमेशा आगे ही रहती है। अब इजाजत हो तो हम यहाँ से बाहर चले जाएं, हमें एक लंबे सफर की तैयारी करनी है। जाओ। काउंटर वाले ने अपने शाने उचकाकर एहतजाजिया में कहा, मुझे तुमसे क्या लेना है? इसी लम्हे अकबर खान के साथ खड़े हुए बॉबी ने कंट्रोल वाली डिबिया को लहराकर मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ने का इशारा दिया और मैं मशीनी अंदाज में नक्काशी के रास्ते की तरफ बढ़ गया। तुम लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे कानों में अकबर खान की दबी दबी आवाज आई। शायद वो बॉबी से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन बाबर से फोन पर बात करने के बाद इसे मेरी जात से हमदर्दी हो गई थी। ये और बात थी कि इसकी बाबर की तरफ से किसी इमदादी कार्रवाई की नौबत आने से पहले इन दोनों ने मुझे किस्सा ख्वानी बाजार के इस होटल से निकाल ले जाने का फैसला कर लिया था। तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा कैदी है, हम इसे अपनी मर्जी के मुकाम पर ले जाएंगे। मुझे बॉबी की खुरदरी आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं मुड़कर देखे बगैर होटल से बाहर निकलता चला गया। इस वक्त तक वो दोनों मेरे पीछे थे। बाहर रास्ते ही रास्ते थे। मेरे दोनों पहलुओं पर पेशावर के मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की लहराती हुई सड़क फैली हुई थी। वक्त सुबह के 8 भी नहीं बजे थे, इसीलिए बाजार की बेशतर दुकानें बंद थीं, लेकिन पेशावर के रहने वाले शहर खेजी की आदी होते थे, क्योंकि बाजार बंद होने के बावजूद वहाँ पैदल चलने और सवारियों की खासी बहुतात थी। बुरकों और बड़ी बड़ी चादरों में लिपटी हुई नौजवान तालबात की मुतअद्दिद टोलियां तेज कदमों से चलती हुई तालीमी इदारों की तरफ रवां थी। गालान, चीखा सराय और जलाल आबाद के पुरहोल तजर्बात से गुजरने के बाद चहल पहल सरगर्म जिंदगी के वो मामूलात मुझे मशहूर करने लगे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं संगलाग पहाड़ों में बसने वाले शिंगारियों के चुंगल से आजाद होकर अपने लोगों में वापस पहुंचकर मेरे जहन पर सहरजदगी की कैफियत ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। मान मुझे याद आया कि मैं अपनी सरजमीन पर अपने वतन में दरमियान जरूर पा चुका था, लेकिन बदकिस्मती से इस बॉस और इसके साथी का कैदी बन चुका था। मैं मुतज़ब्ज़ब अंदाज में इसी जगह जमकर रह गया। अपनी कसी हुई बारूदी बेल्ट की दहशत ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं किस सिमत में पेशकदमी करूं कि मेरे सयाद नाराज न हो पाए। बॉस ने मेरे इस तज़ब्ज़ब को फौरन ही बांप लिया और फुर्ती के साथ मेरे आगे आकर दाहिनी तरफ चल दिया। मैं मासूम भेड़ की तरह सर झुकाए इसके पीछे हो लिया। बॉबी मेरे निकलने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता चंद कदम का फासला तय करने के बाद अपनी रफ्तार बढ़ाकर मेरे बराबर में आ गया। पेशावर की वो सुबह कदरे खनक और बहुत खुशगवार थी। सारे राहगीर कमीज शलवार में नजर आ रहे थे। बाद लोगों ने इस पर कोट जरूर पहने हुए थे, मगर खालस मगरबी लिबास यानी सूट इनमें से इक्का दुक्का अफराद ही मलबूस थे। ये किस्सा ख्वानी बाजार है, बॉबी ने अपनी दानिश में मुझे आगाह किया। मुझे मालूम है, मैंने बोझल आवाज में कहा, और इसी लम्हे मेरे दिल में एक होक सी उठी कि काश तमोचन कहीं से इधर आ निकले और मुझे पहचान ले। वो मेरे मुखलस दोस्त अब्दुर्रहमान का साथी था। मैं बरसों पहले जब पहली बार इधर आया था तो मैंने पेशावर के कूचे और बाजार अब्दुर्रहमान के साथ ही देखे थे। वो यारों का यार और गजब का मेहमान नवाज था। जनवरी की यख बस्ता रातों में इसने राजा बाजार के कहवा खानों
میزبانوں میں پیال کی بیٹھک پر مجھے دل کھول کر قہوہ پلایا تھا، میں خالی پیالی کو تھالی میں رکھتا اور وہ اسے بار بار بھرتا چلا جاتا تھا۔ اس نے کافی دیر بعد میری بے بسی اور لا علمی کا اندازہ لگایا تو ایک گنجیلے قہقہے کے ساتھ آگاہ کیا تھا کہ پشاور میں جب تک مہمان اپنی خالی پیالی الٹ کر نہ رکھے میزبان اسے مزید چائے پلاتا چلا جاتا ہے، اور میں نے اسی لمحے اپنی پیالی کو الٹ دیا تھا۔ اس کے ایک معزز اور مہذب پٹھان کی مہمانداری کی روایت، لیکن حیرت کی بات تھی کہ شنگارا ویلی کے نیم مہذب قبائلیوں اور خورد و نوش کے برتنوں کے الٹ پھیر سے مفہوم اخذ کرنے ہدایات زندہ تھی۔ ہم نے کھانے کی بڑی کاب الٹ کر رکھی تھی کہ بادرانی کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ ہم نے کھانے کے مخصوص کاب نہ الٹی ہوتی تو جنگ کا نکارہ بجتے ہی گھنٹیوں والے ہمیں بھی پائندہ گل کے حامیوں کے ساتھ خاک و خون میں نہلا دیتے۔ بادرانیوں کی طرف سے میرا ذہن ایک بار پھر پشاور کے عبد الرحمان خان کی طرف لوٹ آیا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے لے گیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر لوٹا تو میں بل دے چکا تھا اور بہرہ بقایا رقم لیے میز پر موجود تھا۔ عبد الرحمان خان کی آنکھیں سلگنے لگی، چہرہ سرخ ہو گیا، پھر اس نے اپنی 1.5 کلو وزنی پشاوری چپل اتار کر میری طرف سرکا دی اور مصر ہو گیا کہ میں اس کے سر پر برساؤں۔ حیرت اور خجالت کے عالم میں نہ سمجھ سکا۔ پھر مجھ پر عقدہ کھلا کہ میں نے بل ادا کر کے اپنے محسن کی بدترین توہین کی تھی۔ میری رقم واپس دلوانے کے باوجود اسے گھنٹوں روٹھا رہا تھا۔ وہ اس دنیا ہی سے روٹ چکا تھا، لیکن اس کا بیٹا کڑیل جوان کا روپ دار چکا ہوگا جسے میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس وقت میری عمر بھی واجبی سی تھی۔ اگر تموچن کی نظریں وقت کی اس خلیج کو پاٹنے میں کامیاب ہو جاتی تو مجھے اس بڑے بازار میں اپنا ایک مضبوط حمایتی مل سکتا تھا، لیکن وہ میرا دن نہیں تھا۔ آنے جانے والوں میں بے شمار کڑیل جوان تھے، لیکن کسی کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ اجنبی چہرے سرسری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے یا بغیر دیکھے گزرے چلے جا رہے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔